بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 112 ہے جی۔ اور یہ بات چل رہی تھی کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ راوی کے اوصاف بہت زیادہ ہوتے ہیں، نام ہے، کنیت ہے، لقب ہے، یا وصف ہے، یا کوئی پیشہ ہے، نسب ہے، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے وہ مشہور ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے کسی دوسرے وصف کے ساتھ، اب اس کی وجہ سے جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایسے راویوں کی وضاحت کے بارے میں الموضع نامی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بات پچھلے صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر 111 پہ۔ علامہ ابن حجر صاحب نے کہا تھا اجاد فیہ الخطیب و سابقہ الیہ، اس میں خطیب بغدادی نے بہت عمدہ کوشش کی ہے، گفتگو کی ہے، اور اس کی طرف ان سے سبقت لے گئے ہیں عبد الغنی۔ یہ عبد الغنی کون ہے؟ اچھا، ثم سوریو، پھر جو سوری ہیں یہ، تو یہ افراد کا تعارف ترتیب کے ساتھ میں نے کرانے کا آغاز کیا ہے، تو اس میں ان کا تعارف بھی آ جائے گا کہ یہ عبد الغنی صاحب کون ہیں اور جو سوری ہیں وہ کون ہیں۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اب یہ مثال کے ذریعے وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثالوں میں سے ہیں محمد بن الصائب بن بشر الکلبی، محمد بن صائب بن بشر کلبی، نسبہ بعضهم الی جدہ، بعد نے اس کو منسوب کیا ہے اس کے جد کی طرف، فقالا، تو اس نے کہا محمد بن بشر، محمد بن بشر، وسماہ بعضهم، بعد نے اس کا نام لیا ہے حماد بن صائب، حماد بن صائب، وکناہ بعضهم ابا النضر، اور بعد نے اس کی کنیت ابو نضر بیان کی ہے، وبعضهم ابا سعید، اور بعد نے اس کی کنیت ابو سعید بیان کی ہے، وبعضهم ابا ہشام، اور بعد نے اس کی کنیت ابو ہشام بیان کی ہے۔ فصار یظن، یہ راوی ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے انہ جماعت، کی ایک جماعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عام بندہ دیکھے تو جس کو مہارت نہیں ہے اصول حدیث میں اور راویوں کے احوال کے سلسلے میں یا اس فن میں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی محمد بن بشر الگ ہے، حماد بن صائب الگ ہے، ابو نضر الگ ہے، ابو سعید الگ ہے، ابو ہشام الگ ہے، تو یہ ایک جماعت ہے۔ وَهُوَ وَاحِدٌ، حالانکہ یہ ایک ہی ہے۔ وَمَن لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِيهِ، اور وہ بندہ جو معاملے کی حقیقت نہیں پہچانتا اس میں، اس سلسلے میں، لا يعرف شيئا من ذلك، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں پہچانے گا۔ والامر الثانی، اور دوسری وجہ، یہ دوسرا سبب جہالت کے اسباب میں سے، کہا تھا نا انہوں نے بھئی بات پیچھے کیا تھی صفحہ نمبر 111 پہ، کہ راوی میں جہالت ہوتی ہے اور اس کا سبب دو چیزیں ہیں، وسببها امرانی، اور اس کا سبب دو چیزیں ہیں۔ اب پہلی چیز کی انہوں نے وضاحت کر دی، دوسری جو چیز ہے یا دوسرا وہ جو سبب ہے انا، وہ یہ ہے کہ الراویہ، راوی قد یکون مقلا من الحدیث، کبھی وہ کم حدیثیں بیان کرنے والا ہوتا ہے، کم حدیث کا علم رکھتا ہے اور بیان کرتا ہے، فلا یکثر الاخذ عنہ، اس سے لینا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ لوگ اس سے روایات لیتے نہیں ہیں۔ اب ایک بندہ اس کے پاس 2-4 حدیث ہیں یا چند حدیث ہیں، تو لوگ عموماً اس کے پاس پڑھنے نہیں جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس زیادہ علم ہے، تاکہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ بندہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لے۔ وقد صنفوا فیہ البہدان، علماء نے اس سلسلے میں وہدان نامی کتابیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں وہو من، اور ایسا وہ راوی ہوتا ہے لم یروی عنہ الا واحد، جس سے روایت نہ کرے، یعنی وہدان وہ راوی ہوتا ہے لم یروی عنہ الا واحد، بلکہ سوری وہدان تو کتابیں لکھی ہیں نا، ایسے راوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہو من، اور یہ وہ راوی ہے
لم یروی عنہ الا واحد، جس سے بیان نہ کرے مگر ایک آدمی، ولو سمیہ، اگرچہ اس کا نام ہی کیوں نہ لے دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کسی سے روایت بیان کر رہا ہے، صرف ایک آدمی، اور اس کا نام بھی لے رہا ہے، کہتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ وَمِمَّنْ جَمَعُهُ، اور ان میں سے جنہوں نے ایسے راویوں کو جمع کیا ہے، مسلم، امام مسلم ہیں، والحسن بن سفیان، حسن بن سفیان ہیں، وغیرہما، اور ان کے علاوہ کچھ اور ہیں۔ کہتے ہیں اولا یسمى راوی اختصاراً، یا راوی کا نام نہیں لیا جاتا اختصار کی وجہ سے، اختصار کرتے ہوئے، وہ بھی اسی میں آتا ہے، اس کی دوسری شکل ہے۔ راوی کا نام نہیں لیا جاتا اختصار کرتے ہوئے، من الراوی عنہ، اس بندے کی طرف سے جو اس سے بیان کرتا ہے۔ اب الف با سے بیان کرتا ہے اور الف با کا نام لیتا نہیں ہے، اختصار کرتا ہے، کا قول ہی، جیسا کہ اس کا کہنا اخبرنی فلان، مجھے فلان نے بیان کیا ہے، او شیخ، مجھے ایک استاد نے بیان کیا ہے، او رجل، مجھے ایک آدمی نے بیان کیا ہے، او بعضهم، یا ان میں سے کسی نے اخبرنی، مجھے بتلایا ہے، او ابن فلان، یا فلان کے بیٹے نے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بھی اسی میں آتی ہے، اور یہاں بھی جہالت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پتہ کیسے چلتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہ یستدل علی معرفت اسم المبہم، مبہم کے نام کی پہچان پر دلیل لی جاتی ہے، بورودہ من طریق اخری مسمن، اس کے وارد ہونے کے ساتھ، اس کے لائے جانے کے ساتھ، دوسری سند سے، اس کے دوسری سند کے ذریعے، یا دوسری سند میں اس کے وارد ہونے کے ساتھ، اس کے لائے جانے کے ساتھ، مسمن، اس حال میں کہ اس کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ایک سند ہے یہ والی جہاں پہ یہ بندہ کہہ رہا ہے اخبرنی شیخ، اخبرنی رجل، اخبرنی بعضهم، اور ایک دوسری سند ہے جس میں واضح طور پہ آ گیا کہ اخبرنی زید، اخبرنی عبداللہ، اخبرنی عبد الرحمن۔ اب پتہ چل گیا کہ اس سے کون سا بندہ مراد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وصنفوا فیہ المبہمات، اور علماء نے اس قسم میں یا ایسے راویوں کے بارے میں المبہمات نامی کتابیں لکھی ہیں۔ اب ایک راوی اگر مبہم ہے، واضح نہیں پتہ کہ بھئی اخبرنی فلان کہہ دیا، یا شیخ کہہ دیا، یا رجل کہہ دیا، اب آیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ اس کی ایسی روایت قبول کی جائے گی؟ کہتے ہیں ولا یقبل حدیث المبہم، مبہم راوی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، ما لم یسمى، جب تک اس کا نام نہ لیا گیا ہو، یا جب تک اس کا نام نہ لیا جائے۔ لأن شرط قبول الخبری، کیونکہ حدیث کے قبول کی شرط، حدیث کے لینے کی شرط وہ ہے عدالت راوی ہی، راوی کا عادل ہونا۔ ومن ابہم اسمہ، اور وہ بندہ جس کا نام مبہم ہے، لا تعرف عینہ، اس کے وجود کا پتہ نہیں ہے، اس کا تو عین، اس کا تو وجود پہچانا نہیں جا سکتا، فکیف عدالتہ، تو اس کی عدالت کیسے پتہ چلے گی، کیسے پہچانی جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک مبہم کا نام واضح نہ ہو جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ کون ہے، اس وقت تک اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے وَقَذَا لَا يُخْبَرُ خَبَرُهُ، اور ایسے ہی اس کی جو خبر ہے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عدالت کا پتہ نہیں چلے گا بھائی، تو خبر ہم کیسے لیں گے؟ اب اگلا کویسچن یہ ہے، اگر ایک بندہ کہہ دے مجھے ایک بہت اچھے بندے نے بات بیان کی ہے، مجھے ایک ثقہ بندے نے کہا ہے، مجھے ایک عالم فاضل نے بتلایا ہے، کیا اب بات کو لے لیا جائے گا؟ کہتے ہیں وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ، اگرچہ اس کو مبہم لایا گیا ہو تعدیل کے لفظ کے ساتھ، ایسے لفظ کے ساتھ جس میں عادل قرار دینا ہو، کہیں یقول الراوی عنہ، اس طرح کہ اس سے بیان کرنے والا کہے اخبرنی الثقۃ، ایک ثقہ راوی نے مجھے خبر دی ہے،
کہتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اخبرنی الثقۃ تو پھر ماننا چاہیے پھر تو، کیونکہ بتا دیا اس نے کہ بندہ ثقہ ہے۔ کہتے ہیں لأنہ قد یکون ثقۃ عندہ، کیونکہ کبھی وہ آدمی وہ راوی ثقہ ہوتا ہے اس کے نزدیک، مجروحا عند غیرہ، اور مجروح ہوتا ہے عند غیرہ غیر کے نزدیک، غیر ثقہ ہوتا ہے اس کے غیر کے نزدیک۔ اب ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے بھائی یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ وہ ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ جاہل ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بڑا کمپیٹنٹ ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو پھر بھائی آپ واضح لے کر آئیں نا، آپ واضح بتائیں نام اس کا کون ہے۔ وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَسْأَلَةِ، یہ جو بات ہے یہ سب سے صحیح قول کے مطابق ہے اس مسئلے میں۔ کہتے ہیں وَلِهَذِهِ النُّقْطَةِ، اور اسی نقطے کی وجہ سے لم يقبل المرسل، مرسل روایت کو قبول نہیں کیا گیا، ولو ارسلہ العدل، اگرچہ عادل نے اس کو مرسل بیان کیا ہو، جازماً بہ بالیقین، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لہذا الاحتمال بعینہ، کیونکہ بعینہ یہ احتمال یہاں بھی موجود ہے، بعینہ اسی احتمال کی وجہ سے۔ اب ایک بندہ حدیث مرسل لے کر آتا ہے، اب امکان ہے کہ اس نے راوی کوئی نہ کوئی درمیان سے اپنی جیسا چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے، یا اپنے جیسا نہ ہو، وہ جناب کمزور ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سارے امکانات وہاں بھی ہیں۔ کہتے ہیں کیلا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے، بعض نے کہا نہیں بات کو لے لیا جائے گا اوپر والی صورت میں، ٹھیک ہے، اگر کہہ دیتے ہیں نا کوئی بندہ اخبرنی الثقۃ تو پھر بات کو لیا جائے گا۔ کہتے ہیں کیلا کہا گیا یقبل تمسکا بالظاہر، اس کے بات کو لیا جائے گا تمسکا بالظاہر، ظاہر کو لیتے ہوئے، اذ الجرح علی خلاف الاصل، کیونکہ جو جرح ہے وہ اصل کے خلاف ہے، جرح اصل کے خلاف ہے۔ اصل یہی ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہیں، الا یہ کہ غلط ہونے کے بارے میں بات کی جائے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزن بیان کی جائے۔ باقاعدہ بعد نے یہ کہا ہے اذ الجرح علی خلاف الاصل۔ وقیلا، یہ قول بھی ہے ان کان القائل عالما، اگر یہ بات کہنے والا عالم ہے تو اجزا ذالکا، یہ بات کفایت کرے گی فی حق من، اس کے حق میں، یوافقہ فی مذہبہ، جو اس کے موافقت کرتا ہے اس کے مذہب میں، یعنی اگر عالم ہے تو جو بندہ اس کی موافقت کرتا ہے، جو اس کا مقلد ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے اور وہ اس کی بات کو لے لیں۔ یعنی ایک بندہ تقلید کرنے والا، جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، اس کی بات کو مطلب وہ لے لے ایسی صورتحال میں، دوسرا نہ لے۔ کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ مِن مَبَاحِثِ علوم الحدیث، یہ جو بات ہے یہ علوم الحدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے، تقلید کی جو بات ہے۔ واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔